محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اور جن دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے خود اس پر عمل کرنے اور اس کو کرنے کی خود خبر دی ہے کہ ہم بھی وہ چیز کرتے ہیں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے بندوں کے لیے، چاہے نماز ہو، چاہے روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ خبر نہیں دی ہے کہ یہ حکم جو میرا ہے اس پر صرف تم ہی نہیں عمل کر رہے ہو، بلکہ میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں۔ میرا بھی عمل یہی ہے۔ کسی حکم کے تعلق سے ایسا نہیں ملے گا سوائے اس آیت میں کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا ہے، یہ خبر بھی دی ہے کہ یہ دو حکم جو تمہارے لیے ہے، ہمارا بھی یہی عمل ہے، ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہی عمل نہیں بلکہ ہمارے فرشتوں کا بھی اس پر عمل ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے اپنے ہی عمل کو بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل کو بتلایا ہے کہ میرا عمل اس تعلق سے یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے محبوب نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا میرا حکم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم بھی محبوب نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجو، سلام بھیجو، نبی کی بارگاہ میں درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ میرا بھی عمل ہے اور میرے فرشتوں کا بھی عمل ہے۔ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں محبوب نبی پر نازل ہو رہی ہیں، اور برابر نازل ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، برابر ہو رہی ہیں۔ اور فرشتے نزول رحمت کی برابر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں نزول رحمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں۔ اور ایمان والوں کا بھی دراصل اللہ سے دعا مانگنا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس پر جو ہم عمل کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، یہ درود اور سلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ محبوب نبی کی مقدس ہستی پر آپ اپنی شایان شان نزول رحمت فرما دیجیے۔ یہ نزول رحمت کی ہم بھی اللہ سے بھیک مانگتے ہیں محبوب نبی کی شان کے تعلق سے، اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کا جو شان ہے، اللہ کے نبی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اگر ہم چاہیں بھی کہ اس کو بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ مرزا غالب بہت بڑا آزاد شاعر گزرا حالانکہ، لیکن ایک شعر اس نے ایسا بھی کہا ہے، مرزا غالب نے ایک شعر ایسا بھی کہا ہے کہ اس کے تعلق سے بڑے بڑے ہمارے لوگوں نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اسی اس کے ایک شعر پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایسا شعر اس نے حضور کی شان میں اس نے کہا ہے، فارسی میں شعر ہے وہ، کہ اللہ کے نبی کا ہم مقام جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، حضور کی شان کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے
اللہ کے رب ہی یہ نبی کے رب ہی جان سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا حضور کے مقام کو. مرزا مظفر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، ہندوستان کے. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. مناجاتے اگر باید بیاں کرد، ببیتے ہم قناعت می توا کرد. محمد استو می خواہم خدا را، خدایا استو عشق مصطفیٰ را. یہ بہت زبردست ان کا فارسی کی نعت ہے جو حضور کی شان میں ہے. اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم حضور کی تعریف کریں، حضور کی ثنا کریں، حضور کی مدح کریں، یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور محبوب نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے. اور حضور کو ہمارے تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تعریف نبی کی کریں گے، نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کی مدح و ثنا کریں گے تو نبی کا مقام بلند ہو جائے گا. نبی ہمارے تعریف کرنے سے نہ بلند ہوگا اور نہ کم ہوگا. اللہ کے نبی کا مقام پہلے ہی سے طے ہے اللہ کے یہاں. بس یہ التجا ہم صرف کر سکتے ہیں. اس فارسی نعت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے یہ بھیک مانگے کہ اے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور الفت آپ کی بارگاہ سے ہم بھیک کے طور پر مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ آ جائے کہ حضور کا عشق، نبی کی محبت ہمارے دل میں اصل میں پیدا ہو جائے، جو عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے. درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ ہمارا بھی عمل کہ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم سلام تو ہم جانتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہم عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. یا اسی طرح ہمیں تشہد میں آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم تو سلام نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ پر جب ملاقات ہوتی ہے آپ سے سلام عرض کرتے ہیں. تو سلام تو ہمیں پتہ ہے لیکن درود کا ہمیں نہیں پتہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا درود. اس درود کا نام درود ابراہیمی ہے اور اس درود کو نماز میں ہم سب پڑھتے ہیں. یعنی جتنی دنیا کے نمازی ہیں ہر نمازی نماز میں درود جو پڑھتا ہے اس درود کا نام درود ابراہیمی ہے. اور یہ درود ابراہیمی یہ ایسی درود ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو آقا محبوب نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس طرح درود پڑھو. اور کس سے؟ صحابہ کرام سے فرمایا کہ درود پوچھ رہے ہو کہ درود کیسے پڑھیں تو درود اس طرح سے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت الی آخرہ، جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. انسان کے ایک روایت میں ہے کہ مومن کے لیے بخیل ہونا، بخل کے لیے کہ یہ مومن بہت بخیل ہے، اس کے بخل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہیں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو اور اس کے دل میں جوش ہمارے نبی کی محبت بیدار نہ ہو، بڑھے نہ، اور وہ حضور اور آقا محبوب کی شان میں درود نہ پڑھے. اس سے بڑا بخیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ درود نہ پڑھے. اللہ کے رسول کے احسانات آدمی سوچ لے کہ کتنے احسانات اللہ کے رسول کے. صحابہ کرام بعد دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ آپ کا چہرہ بدلا رہتا ہے اور آپ کو اس قدر ہم فکر میں دیکھتے ہیں، ٹینشن میں دیکھتے ہیں. آقا محبوب کوئی پریشانی ہے؟ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی پریشانی نہیں. حضور کو کوئی تجارت کا کوئی نقصان کا، کوئی دکان کا، کوئی مکان کا، کوئی کاروبار کا، کوئی جائیداد کا، زمین کا، کسی اور تعلق سے کوئی ٹینشن نہیں تھا ہمارے آقا محبوب کو. پھر اتنے غم میں کیوں رہتے تھے کہ
صحابہ حیران رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ حضور بہت ٹینشن میں ہے، فکر میں ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے تعلق سے فکر مند رہتا ہوں کہ میری امت کا کیا حل ہوگا، کہیں میری امت کے افراد جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں میری امت کے لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ میں اپنے امت کے تعلق سے فکر مند رہتا ہوں۔ اس محبوب نبی جو ہر وقت فکر میں ہمارے تعلق سے رہتے ہو اور ان کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور بھی اللہ کا حکم ہے اس عمل کرنے کے لیے، ہمارے پاس درود پڑھنے کا وقت نہ ہو، سلام بھیجنے کا وقت نہ ہو، کتنی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، جبکہ وعید بھی ہے۔ درود کے تعلق سے نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے سخت وعید ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث منبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر تشریف لاتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لاتے ہیں اور 3 بددعائیں دیتے ہیں۔ وہ کتنی خطرناک بددعا ہے، حدیث منبر کے نام سے وہ حدیث مشہور ہے۔ اس حدیث میں 3 بددعاؤں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بددعا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور رمضان کی قدر نہ کر کے، رمضان کا احترام، رمضان میں عبادت کر کے، دعائیں کر کے، اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس سے بڑا جو ہے بدبخت کون ہے؟ اس کی تباہی اور بربادی میں کیا شک ہے؟ اور ہلاک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بوڑھے بڑھاپے کی حالت میں پائے اور خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کی سیوا کر کے، خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کر پائے، اللہ کو خوش نہ کر پائے، تو ایسے شخص کی تباہی اور بربادی میں کیا شک؟ اور ہر بددعا پر تیسری بددعا جبرائیل امین نے یہ دیا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، آپ پر درود نہ پڑھا جائے۔ تینوں بددعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کا مہر لگا دیا ہے۔ آقا محبوب نے اس بددعا پر مہر آمین فرمایا ہے، تو وہ بددعا تو ہر حال میں ہر ایک کے اوپر لگے گی جو اس عمل کو کرے گا، یعنی درود نہیں پڑھے گا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کی لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرے گا، رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی اس کی کوئی لحاظ و خیال نہیں کرے گا مہینے کا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، نام لیا جائے، حدیث پڑھا جائے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا، بالکل سن کر کے جیسے کچھ نہیں اس کے طرف دھیان جاتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو واجب کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھے، یہ سعادت کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ جس قدر پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ایک وعید ہے درود شریف نہ پڑھنے کے تعلق سے کہ اگر کوئی مجلس ہو، آپس میں بیٹھنا ہو اور باتیں ہوں اور اس پوری مجلس میں ایک بار بھی حضور کی بارگاہ میں درود نہ پڑھا جائے تو وہ مجلس اس کے لیے مرنے کے بعد وبال ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس مجلس کی وجہ سے جتنے بھی مجلس میں لوگ شریک ہیں اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آ جائے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ کے اوپر ہے، روایت میں ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اہل مجلس کو، یا اگر اللہ چاہے گا تو سب کی پکڑ کرے گا کہ جس مجلس میں درود نہ پڑھا گیا ہو۔ اسی لیے جو بھی کام ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نام سے یا درود پڑھ کر کے شروع کیا جاتا ہے، وہ بہت ہی پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، پورا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کے نام اور درود سے کام کو نہیں شروع کیا جاتا ہے وہ ناقص اور ناتمام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کا ہر خطیب یا جتنے بھی مقرر ہیں، سب ہر کوئی جب اپنی باتوں کا آغاز کرتا ہے یا کتاب لکھنے کا آغاز کرتا ہے، بولنے کا آغاز کرتا ہے
تو درود شریف ہی سے آغاز کرتا ہے، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ کی درود سے شروع کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام، یہ والصلاۃ والسلام یہی درود ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی وسلام وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، یہ سلام ہے، یہ درود ہے۔ جہاں جہاں دیکھیں گے اللہ کی تعریف کے ساتھ درود ملے گا۔ رئیس القراء حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بہت بہترین قرآن پڑھتے تھے، وہ سب سے بڑے صحابہ میں وہ قاری تھے، قرآن سب سے اچھا پڑھتے تھے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں سے اتنا دعا کرتے ہیں اور اتنا آپ پر درود پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کا حصہ اور بڑھا دو اور اس کا وقت میں اضافہ کر دو، زیادہ وقت تک پڑھو درود تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم اتنا اضافہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی اور حضور اضافے کی طرف ابھارتے رہے کہ اور بڑھا دو، اور زیادہ درود پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آخر میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اب ہم اپنا سارا وظیفہ چھوڑ کر کے صرف جو ہمارے پاس جو وقت ہوگا وہ سارے اوقات میں صرف درود ہی پڑھوں گا، یعنی پورا وقت صرف درود پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے مسکرائے اور فرمایا پھر تمہیں دو فائدہ ہوگا، اگر ہر وقت تم درود ہی پڑھو گے تو تمہیں دو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ درود پڑھنے کی برکت سے تمہارے جو صغیرہ گناہ ہوں گے وہ تمہارے گناہ آٹومیٹک معاف ہو جائیں گے اور تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، یہ دوسرا فائدہ ہوگا۔ جو تمہارے اوپر مصیبت ہوگی، کوئی پریشانی آئے گی، وہ تمہاری مصیبت درود کی برکت سے دور ہو جائے گی، تمہارا غم تمہیں سکون ملے گا۔ یہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ۔ کسی دعا کے تعلق سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دعاؤں کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ قبول فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ دعا مانگنے کا حکم خود اللہ کا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا، لیکن وہ دعا ہماری اعتبار سے کہ ہم کس قدر گنہگار ہیں، کتنا ہمارے یہاں جو ہے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، اس بنیاد پر کہ دعا کی کوئی گارنٹی کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ قبول فرما لے، اس لائق نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول۔ لیکن درود شریف کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ اللہ کے یہاں ایک نظام ہے فرشتوں کا، وہ فرشتے برابر پوری دنیا میں اسی کام کے لیے متعین ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ جہاں کوئی بندہ، مومن بندہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے درود کو بطور ہدیہ کے لیتے ہیں اور لے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں نام بنام پیش کرتے ہیں۔ روایت میں ہے نام بنام، یعنی اللہ کے رسول کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے، اس کا نام یہ ہے فلاں ابن فلاں، باپ کا بھی نام لیتے ہیں کہ فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ یہ درود دعا ہی تو ہے، اللہم صلی، اللہ کا نام ہے، دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نزول رحمت محبوب نبی کے بارگاہ میں نازل فرما دیجیے، یہ ہدیہ ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ درود شریف، درود شریف ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف لگا دیا جائے، درود شریف شروع میں اور آخر میں، یعنی جب دعا مانگے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور جب دعا ختم کریں تو آخر میں بھی درود پڑھ کر کے دعا کو ختم کریں، تو درود شریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ اللہ شروع اور آخر کی چیز کو قبول فرما لے، آپ کے بیچ کی چیز کو چھوڑ دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک صاف صریح روایت بھی ہے کہ وہ دعا معلق رہتی ہے کہ جس دعا میں شروع اور آخر میں درود شریف نہ لگایا جائے،
معلق رہتی ہے، وہ اللہ کے عرش تک، اللہ تک پہنچتی ہی نہیں وہ دعا، شروع اور آخر میں اگر درود شریف نہ لگایا جائے۔ یہ درود شریف ہر اعتبار سے گارنٹی ہے کہ یہ دعا درود شریف جو ہم پڑھیں گے، جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ ضرور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ روزے اقدس پر اگر کوئی روایت میں ہے کہ کوئی پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو بذات خود حضور فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں۔ مدینے میں روزے اقدس پر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بذات خود سنتا ہوں، اس کے پڑھنے کو سنتا ہوں۔ مسجد میں درود شریف کی جو پڑھنے کے بڑے مواقع، بڑے ڈیٹیل اور تفصیلات ہیں کہاں کہاں پڑھنا چاہیے۔ ایک جو ہے وقت یہ ہے پڑھنے کا درود شریف، جب مسجد میں ہم آتے ہیں تو ابھی جب آئے ہوں گے مسجد میں تو دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر کے ہم مسجد کے اندر آئے ہیں۔ اور جب ابھی نکلیں گے مسجد سے تو اللہم انی اسألک من فضلک پڑھیں گے اور نکلیں گے، یہ دعا تو ہے ہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ بھی روایت میں ہے کہ اگر بسم اللہ اور درود کو لگا دیا جائے تو دعا جو ہم مانگے ہیں یہ دعا بہت جامع ہے، یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو ہمارے لیے بچا کیا۔ جو ہم آئے ہیں تو رحمت کی دعا مانگ کے آئے ہیں مسجد میں، کیونکہ یہاں رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی مسجد کے اندر۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے اس مسجد میں ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ یہاں رحمت ہی رحمت ہے، یہاں نماز میں بھی رحمت کی بھیک مانگیں گے کہ اللہ کی رحمت۔ اور جو عربی سے واقف ہے، قرآن کے گرامر سے واقف ہیں، وہ جو رحمت ہے، وہ رحمت سے مراد آخرت ہے، رحمت سے مراد آخرت ہے۔ عربی میں جو رحمت مراد لیا جاتا ہے اللہ کی رحمت، وہ آخرت ہے۔ آخرت مومن کا ٹھکانہ تو آخرت ہی اصل ہے۔ تو ہم آخرت یعنی اپنے آخرت کے تعلق سے فکر مند ہو کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے آئے ہیں۔ اور جب نکلیں گے تو اللہم انی اسألک من فضلک پڑھیں گے۔ فضل سے مراد عربی میں قرآن میں جو فرمایا گیا ہے اس سے مراد روزی ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد روزی روٹی ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، دھندا ہے۔ تو ابھی جب مسجد سے ہم نکلیں گے تو اپنے کاروبار کے تعلق سے اللہ سے بھیک مانگیں گے کہ اب ہم جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت تو ہم مسجد میں مانگے ہیں آپ سے، آپ کی رحمت، آخرت کا سوال تو ہم مسجد میں رہ کر کیے ہیں، اب دنیا کا آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ۔ ابھی نکلیں گے تو دنیا کا سوال ہوگا اللہ سے، اور دنیا اور آخرت دونوں جب ہم نے دعا میں شامل کر لیا تو بچا کیا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ درود شریف کا موقع یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک جہاں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح جب ابھی نکلیں گے تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اس طرح سے پڑھ کر کے نکلیں۔ اور درود شریف جو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا اسی طریقے سے پڑھیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، عبادت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر ہے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ صرف ہلہ کر کے، ہنگامہ کر کے اس طرح سے جو ہے درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے ہمارے علاوہ کوئی درود پڑھتا ہی نہیں ہے کتابوں میں یا کہیں سے بھی، اس کے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی ہم کسی کی بات سننے سے اس کے اعتراض کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا۔ ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے، قرآن حدیث کے دور کے وہ صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے دور کے صحابہ ہیں، نبی کے موجودگی میں جو عمل کرتے تھے وہ سب سے بہترین بیسٹ عمل تھا۔ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ اور پھر اسی آیت میں جو آیت پڑھی گئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں درود اور سلام پڑھنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہاں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہی درود پڑھو گے یا سلام پڑھو گے تبھی مانا جائے گا؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بیٹھے
ہر جو جہاں جیسے موقع آئے درود شریف پڑھا جائے، لیکن سب سے بہترین طریقہ جو نماز میں بتایا گیا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نماز میں درود شریف پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا، یہ ریہرسل نماز میں ریہرسل کرا دیا گیا کہ پڑھنا ہو خضوع کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھو۔ یہ اصل طریقہ ہے درود پڑھنے کا کہ بیٹھ کر کے پڑھو، جیسا کہ ہم سب بلکہ ہر نمازی بیٹھ کے درود پڑھتا ہے، سلام بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔